السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیوں، ہماری زندگی میں مخصوص اوقات وہ ہونے چاہیے جن میں ہم تنہائی میں اللہ کے سامنے عبادتیں ادا کر سکیں، جن میں ہم اللہ کے جناب بیٹھ کر توبہ استغفار کر سکیں، جن میں ہم بیٹھ کر اللہ کو یاد کر سکیں، جن میں ہم بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کر سکیں۔ اور یہ خلوت جو اللہ کی عبادت کے لیے انسان اختیار کرتا ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے بندہ مومن کے لیے کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے چھپ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے، انسانوں سے کٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت طے کرتا ہے، اور اس میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عبادت جو ہے دو قسم کی ہے، وہ ایک جو لوگوں کے ساتھ انسان کو ادا کرنی ہے، مومن کو ادا کرنی ہے، اور وہیں بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا لوگوں کے ساتھ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جس قدر خشوع کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اس کو ادا کریں، اور تنہائی میں خشوع خضوع کا موقع ملتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید ہے، اذکار ہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے، گریہ وزاری کرنا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگنی ہے۔ یہ وہ ساری عبادتیں ہیں کہ اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ چھپ کر کے کریں، اجازت ہے۔ آدمی جب بھی عبادت کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن جب تنہائی انسان کو مل جاتی ہے وہ اچھے ڈھنگ سے اور اخلاص کے ساتھ ادا کر لیتا ہے۔ یہ تنہائی انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے اللہ کی، اور وہ عبادتیں جو لوگوں کے سامنے کرنی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہی کرنی ہے۔ جیسے جماعت باجماعت نماز ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ باجماعت نماز پڑھنے سے میرے اندر ریاکاری پیدا ہوگی، میں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، حدیث میں کہا گیا باجماعت نماز لوگوں کے سامنے ہی ساتھ ہی ہوگی، وہ لوگوں کے ساتھ ہی نماز ادا کرے گا۔ حج اور عمرہ ہے، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، انہی کے درمیان اپنے دل میں اخلاص پیدا کیے ہوئے اس کو کرنا ہے۔ لیکن بعض عبادتیں وہ ہیں جسے انسان کو صرف اللہ کے لیے تنہائی میں انسانوں سے ہٹ کر کے بھی کرنا چاہیے، تاکہ وہ اچھے ڈھنگ سے اخلاص کے ساتھ ادا کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے پہلے اللہ نے آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی۔ حبب الیہ الخلاء، ان تنہائی میں جانا آپ کے اندر محبوب کر دیا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے وہ اپنے دل کا، اپنے نفس کا اچھے ڈھنگ سے محاسبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھتا ہے، اپنی زندگی پہ غور کرتا ہے، جو زندگی گزر گئی اس کو بھی یاد کرتا ہے، جو وہ جی رہا ہے اس کو بھی یاد کرتا ہے، اپنی گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی معصیتوں کو یاد کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو پہچانتا ہے، تو وہ اس کی اصلاح کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہوا کرتا ہے۔ تنہائی کا وقت جس میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی جناب حاضر ہوتا ہے، ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک عظیم فضیلت حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا 7 وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان میں سے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ان میں سے ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا۔ یہ اس شخص کے مقام کی بلندی کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے ان 7 خوش نصیبوں میں سے رکھا ہے جنہیں کل روز قیامت محشر کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جو ان کے لیے اعزاز، شرف اور فضیلت کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم یہ عبادت ادا کرتے ہیں؟ کیا تنہائی میں ہم لوگوں کے آنکھوں سے چھپ کر اللہ کے رضا کے لیے کچھ کام کرتے ہیں؟ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رمضان کے کچھ آخری ایام ہیں جس میں ہم خصوصی طور پر کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو تنہائی میں اللہ کے لیے رات میں کھڑے ہو کر کے قیام کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کر کے معافی مانگتے ہیں اور روتے ہیں۔ آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ گناہ ہوتے ہوتے، زندگی گزرتے گزرتے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یہ سخت دل اللہ کے ذکر سے پگھلتے ہیں۔ اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اپنے رشتے کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کے سامنے
تنہائی میں اٹھ کر کے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو آنکھ اللہ کی یاد سے خوف سے روتی ہے، وہ آنکھ ایسی آنکھ ہے کہ کبھی وہ آگ میں نہیں جائے گی، آگ میں نہیں جلے گی۔ ہم اللہ کو یاد کریں، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسی وجہ سے یہ جو اس کی لذت ہے وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کی ہے۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمناجات اللہ عز وجل، کہا کہ لذت لینے والوں نے اس سے بڑی لذت نہیں ملی ہوگی، نہیں حاصل کی ہوگی جو لذت، جو خوشی اس شخص کو ملتی ہے جو تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اپنی بات اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اس کی کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کے کلام کو سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی اور کو لذت نہیں ملی ہے۔ کیا ہم نے یہ لذت چکھی ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی لذت ہے؟ ایمان کی لذت، اللہ کی طرف لوٹنے کی لذت، اللہ کو یاد کرنے کی لذت، اللہ کے ڈر سے رونے کی لذت، یہ دنیا کی سب سے قیمتی لذت ہے۔ اس سے محروم ہے تو ہم دنیا کی ساری لذتوں سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم تنہائیوں میں اللہ کے لیے خصوصی عبادت کرنے والے بنیں، رات میں اٹھ کر کے قیام کرنے والے بنیں۔ کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی رات میں جاگے 2 رکعت مصلی بچھا کر کے پڑھے اور اپنے لیے اللہ سے دعا کرے، اپنی اصلاح کے لیے دعا کرے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ یہی وہ بات تھی جو سلف صالحین کے اندر پائی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص جن کو اللہ نے اس قدر فضیلتیں دیں، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منزلت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ائمہ ہدا میں سے بنایا۔ وہ امام ہدا ہیں، ہدایت اور صحیح راستے پر چلنے والے ان علماء اور ان ائمہ میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک روشن ستارہ بنایا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث، 2 صدی ہجری کے عظیم محدث، اللہ نے ان کے شان کو بلند کیا، ان کے ذکر کو باقی رکھا، ان کی یاد کو باقی رکھا۔ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، علماء ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اللہ کے مخلوق کی خدمت کی، ان سے متعلق ہے۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر پہ تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن میں سوچتا تھا کہ اللہ نے کیسے ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، اس قدر اللہ نے اونچی منزلت دی ہے۔ کہا کہ ہم سفر کی حالت میں تھے، ہم ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ چراغ بجھا ہوا ہے، اور ہم باہر سے چراغ لے کر کے ان پر داخل ہوئے تو ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس قدر کہ ان کی داڑھی سے ان کی آنکھوں کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے اس تاریک کمرے میں میری قبر کو یاد کیا کہ میں کیسے اپنی قبر میں رہوں گا، اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پہچانیں، اور ہم اللہ کے لیے تنہائی میں اٹھ کر کے عبادت کریں۔ یہ ہماری اصلاح کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اپنے رشتے کو اللہ سے استوار کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ان اوقات میں جب کہ ہم اپنے موبائل فون سے اتنے جڑ گئے ہیں، تنہائی میں اٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا ہمارے لیے دشوار ہے، گراں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم یہ عادت ڈالیں کہ ہمارے دن میں مخصوص وقت، رات کا کوئی ایک حصہ جس میں ہم اٹھیں اور ہم اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، جس میں اللہ کی طرف سے رات میں آخری پہر میں آواز لگتی ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، ہم ان میں سے جو دعا کرنے والے ہوں، جو اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں، ان سے ہم ان جیسے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ اس عمل کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائیں جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔